السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور آج کی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الماعون۔ آج کی کلاس میں آپ کو اس سورت کا شان نزول بتاؤں گی، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ شان نزول سے مراد سورت کے نازل ہونے کی وجہ، سورت کے نازل ہونے کا مقصد، اس کی اہمیت۔ آ جاتے ہیں سورت کے نام کی طرف، اور اس سورت کا آخری لفظ الماعون کو سورت کا نام دیا گیا ہے۔ معون کا معنی ہے چھوٹی سی چیز۔ اس سورت میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور باقی 4 آیات میں منافقین کی صفات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس صورت میں منافق اور کافر دونوں گروہ کا جو ہے طرز عمل، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے، جو اہل مکہ تھے، وہ بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کا شکار تھے، کیونکہ کسی کو آخرت کی جزا و سزا پر یقین نہ تھا، ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا، ان کو قیامت کے دن پر کوئی یقین نہ تھا۔ ان کے نزدیک اگر زندگی تھی تو وہ صرف اور صرف دنیا ہی کی زندگی تھی۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ اسی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، اسی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے اور آخرت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد مر جانے کے بعد کون سا واپس آئے ہیں یا کون سا زندہ ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہم نے بھی مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنا، ہم کیسے زندہ اٹھیں گے؟ تو مطلب یہ کہ ان کا اس بات پر کوئی یقین ہی نہ تھا، جبکہ آخرت کی پکڑ پر یقین انسان کو نیک اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہ تھا، اس لیے وہ بے شمار اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ اس ٹائم، ان دنوں یتیموں کا جو حال تھا وہ بہت برا تھا۔ یتیموں پر ڈھیر سارے ظلم ہوتے تھے۔ اگر کوئی یتیم اپنے حق کا مطالبہ کرتا تو اسے دھکے مار کر نکال دیا جاتا تھا۔ ان کا کوئی مددگار نہ تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یتیموں کا حق ضبط کر لینا، یتیموں کا حق ہضم کر لینا، یہ ساری باتیں عام تھیں، کیونکہ وہ دنیا کی رنگینی میں اس قدر گم تھے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہ تھا۔ اگر کوئی امیر تھا تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا، تو جو غریب تھا تو ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا۔ یہاں تک کہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو نہ وہ خود کھانا کھلاتے تھے اور نہ دوسروں کو ان کو کھانا کھلانے کی نصیحت کرتے تھے۔ بس جتنا ہو سکے اپنا ہی پیٹ بھرتے تھے، اپنے پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، کسی کی کچھ مدد نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی چیز ان کا جاننے والا یا ان کا پڑوسی بھی مانگتا
تو وہ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ صدقات، زکوٰۃ، خیرات، ان پر تو ان کا یقین ہی نہ تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آخرت کے اجر کو کون دیکھتا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ نکالنے سے ان کے نزدیک مال میں کمی آ جانے والی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال میں، ان نعمتوں میں محتاجوں کا، غریبوں کا، ضرورت مند کا حق بنتا ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی مسکین کی مدد کی جائے۔ لیکن ان کے نزدیک یہ ایسی بات تھی کہ اگر ہم نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ پھر یہاں جو ہے تو منافق کی ایک جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو نام کے مسلمان ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کا دھیان دنیاوی کاموں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس وقت کس عظیم الشان ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ جبکہ نماز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ منافق ہیں، یہاں ایک منافق کا، ایک ایسی جماعت کا، ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر ایسوں کو کس طرح مسلمان کہا جائے؟ ان کو منافق کہنا ہی بہتر ہے۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے جب حالات تھے، تو اس ٹائم جب اہل مکہ بے شمار اخلاقی، معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کا شکار تھے، تو اس ٹائم سورۃ الماعون کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کے سدھار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الماعون کو نازل کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کی رہنمائی کر سکے۔ یہ تھا سورت کا شان نزول۔ اب آتے ہیں سورت کی طرف، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو یہ ہے سورۃ الماعون۔ آج آپ کو اسی سورت سے ریلیٹڈ کام بھی کروایا جائے گا اور ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ٹائٹل پیج ریڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم سب سے پہلے اس سورت کا ٹائٹل پیج ہم ریڈی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ڈبل مارجن لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے۔ پیج کی ٹاپ پہ جہاں ہم ڈیٹ لکھتے ہیں وہاں آپ ڈیٹ لکھیں گے۔ تو آج کیا ڈیٹ ہے؟ 14 شوال 1442 ہجری۔ اگر دن کی اسٹیمپ آپ کے نوٹ بک پہ ہے تو آج ہم لکھیں گے بدھ۔ سورت فرسٹ لائن میں ہم سورت لائن لیف کر کے ہمیشہ ٹائٹل پیج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹائٹل پیج ہم لائن لیف کر کے کرتے ہیں۔
ون لائن لیو کر کے ہم سورت کا نیم لکھیں گے سورۃ الماعون، اور ہیڈنگ ہم ہمیشہ مارکر سے دیتے ہیں۔ باقی جو کام ہے آگے کا وہ آپ اپنے انگلش پین سے کرو گے۔ آپ نے سورت اور سورت کا جو نیم ہے آپ نے اگر اسکیچ آپ اچھا سا ڈرا کر سکتے ہیں تو آپ کر لو، ٹھیک ہے۔ ڈبل سائڈ سے بوتھ سائڈ سے ہم اس کو شیڈ کریں گے۔ عربی الفاظ اردو معنی 6، آیات کے تراجم 7، ٹھیک ہے۔ ون لائن لیو کر کے ڈبل اینڈنگ لائن ڈرا کر لیں گے۔ تو یہ ہے سورت کا ٹائٹل پیج، ٹھیک ہے۔ عربی الفاظ اردو معنی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 6۔ آیات کے تراجم کتنے ہیں؟ 7۔ ون لائن لیو کر کے ڈبل اینڈنگ لائن ڈرا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آج کا کام؟ عربی الفاظ اردو معنی، یہ ہیڈنگ ہے، یہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنی ہے۔ یہاں بھی آپ اسکیچ ڈرا کر سکتے ہیں، اس کو ڈبل سائڈ سے آپ نے شیڈ بھی کرنا ہے، اور ڈبل مارجن لائن آپ لوگ ڈرا کرو گے۔ وہی پیج کی ٹاپ پہ جہاں ہم ڈیٹ لکھتے ہیں، آج کی ڈیٹ، نمبر 1 ارائیتا، اس کا معنی اس کو دیکھا۔ نمبر 2 یکذبو، یکذبو جھٹلاتا ہے۔ نمبر 3 یدعو دھکے دیتا ہے۔ نمبر 4 طعام کھانا۔ نمبر 5 یراؤن دکھاوا۔ نمبر 6 ساہون غافل، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 الفاظ معنی ہیں۔ آج کا یہ کام جو الفاظ معنی ہے یہ بھی آپ نے لائن لیو کر کے کرنا ہے تاکہ آپ کا کام بہت نیٹ اور پیارا لگے۔ مارکر کا استعمال آپ نے صرف اوپر کرنا ہے جہاں ہم ہیڈنگ دیں گے عربی الفاظ اردو معنی، اور یہ جو نمبرنگ ہے یہ آپ مارکر سے دے سکتے ہیں۔ باقی جو کام ہے وہ آپ نے انگلش پین سے کرنا ہے۔ جہاں آپ کے 6 الفاظ معنی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وہاں ون لائن لیو کر کے ہم ڈبل اینڈنگ لائن ڈرا کر دیں گے۔ اعراب آپ نے اپنے انگلش پین سے ہی لگانے ہیں۔ آئی سمجھ؟ آ جاتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ہوم ورک ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، سورۃ الماعون عربی الفاظ اردو معنی 1 تا 6 کلاس ورک کاپی میں کریں۔ تو آپ بچوں کے پاس جو آپ کی کلاس ورک نوٹ بک ہے اس پہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ عربی الفاظ اردو معنی کرنے ہیں، لیکن یاد رہے الفاظ معنی سے پہلے سورت کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ بھی آپ بچوں نے کرنا ہے۔ پہلے آپ ٹائٹل پیج کرو گے، اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کام بہت نیٹ اور پیارا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آیات کے تراجم ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم کون سا کام کریں گے؟ ہم آیات کے تراجم کریں گے۔ تو نیکسٹ کلاس تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔